کیا اختلافی مسائل کی بنا پر اسلام مشکوک ہے؟ اسلام کے احکامات میں علماء کے درمیان بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے. کیا اس صورت میں اسلام کے احکام مشکوک ہو کر رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ اسلام کا اصل اور یقینی حکم کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا. عبداللہ صاحب انڈیا سے. یہ جو آپ نے کہا علماء کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہے، یہ غلط ہے. اصل میں ہم اختلافی چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اختلاف ہی اختلاف ہے. بہت ساری چیزوں میں اتفاق ہے. سب کے نزدیک 5 نمازیں فرض ہیں، بلکہ سب کے نزدیک یہ کہ نماز اسلام کا ایک رکن ہے، اور ان کی کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں. فرائض کتنے؟ ان کی تعداد میں بھی اتفاق ہے. ان کو پڑھنا کیسے ہے؟ پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری میں کیا پڑھنا ہے، یہ سب کا اتفاق ہے. سورہ فاتحہ سب نے پڑھنی ہے. تو یہ نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے، ختم ہوتی ہے سلام پھیر کے، سب کا اتفاق ہے اس میں. بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، سارے علماء کا اتفاق ہے اس میں. اور یہ جو سنت موقدہ کون کون سی رکعتیں ہیں، اس میں سب کا اتفاق ہے. پھر رمضان کے روزے ہیں، یکم رمضان سے شروع ہوتے ہیں اور عید الفطر سے ایک دن پہلے ختم ہو جاتے ہیں. ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. رمضان میں روزے کی ٹائمنگ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس میں. روزہ جو ہے نا وہ اس میں افطار میں جلدی کرنی چاہیے اور سحری دیر سے کرنی چاہیے، ساری دنیا کے سارے مسلمان متفق ہیں اس پہ. عید کا دن یکم شوال ہے، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. بقرعید 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس میں. اور بقرعید کے دن جانور ذبح کرنا چاہیے، سنت ہے، ثواب ملتا ہے اس پہ، بہت بڑی عبادت ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. جلدی شادی کرنی چاہیے، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. 4 شادیاں عدل کی شرط کے ساتھ جائز ہیں، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس میں. نسل کو شریعت چاہتی ہے کہ بڑھاؤ، 2 بچے ہی اچھے نہیں بلکہ زیادہ بچے ہونے چاہیے، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس میں. 3 طلاقیں دے دیں تو بیوی حرام ہو جائے گی، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس میں، سوائے چند لوگوں کے جو دلائل سے بالکل ہٹ کے بات کرتے ہیں. لیکن ائمہ اربعہ کا بہرحال اس میں مسئلے میں اختلاف ہے. اسی طرح وراثت میں بیٹے کا دگنا حصہ ہوتا ہے، بیٹی کا آدھا حصہ ہوتا ہے، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. باپ زندگی میں جو کچھ اپنی اولاد کو دے گا وہ وراثت نہیں ہوگی، وہ گفٹ ہوگا، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس میں. بیوہ کا 8واں حصہ ہے، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بیوہ کا 4تھا حصہ ہے، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا. اسی طرح شوہر کا کتنا حصہ ہے، دادا کا، دادی کا، بھائی کا. اتنے بڑے بڑے مسائل میں ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کے اتفاق ہے. اللہ ایک ہے، تقدیر پر ایمان اور پھر آخرت پر ایمان، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی، اور قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، پھر پل صراط بھی ہے. اور جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کامیاب ہے، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا وہ ناکام ہے. اور میرے بھائی کون کون سے مسائل بتاؤں. زکوٰۃ ہر مسلمان پہ فرض ہے اور 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، سب کا اتفاق ہے اس میں. زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے، حج زندگی میں 1 دفعہ ہوتا ہے. حج کا طریقہ مین طریقے سب کے ایک ہی ہیں، احرام کی حالت میں ہوتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، رمی کرنی ہے پتھروں کے ساتھ، اور مینا میں قربانی کرنی ہے. اور پھر حج جو ہے نا احرام سے نکلنے کے لیے سر منڈانا یا بال چھوٹے کرنا ضروری ہے. ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا بھائی اتنے سارے مسائل میں کسی مذہب کے مذہبی اسکالرز کا اپنے مذہب میں اتنا اتفاق نہیں ہوتا ان مسائل میں. پھر آگے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے. رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھانے کے نہیں اٹھانے، امام حنیفہ کہتے ہیں نہ اٹھاؤ تو بہتر ہے، نبی اٹھایا کرتے تھے، آخر میں چھوڑ دیا، اس کے ان کے پاس دلائل ہیں. جمہور کہتے ہیں، جمہور سے میری مراد باقی 3 ائمہ کہتے ہیں، یا امام مالک کے تو دونوں قول ملتے ہیں، باقی کہتے ہیں کہ اٹھا لو، وہ روایات کی کثرت کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہ بات غلط ہے کہ بہت زیادہ اختلاف ہے، ایسا نہیں ہے. باقی جو اختلاف ہے بھی تو اس کی وجہ سے وہ اسلام مشکوک اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں اس اختلاف کے بارے میں بھی حدیث میں رہنمائی ملتی ہے. صحابہ کے دور میں اختلاف ہوا، اجتہادی اختلاف مسائل میں، تو نبی نے دونوں کو درست قرار دیا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب امت میں اجتہادی مسائل میں اختلاف ہوگا تو دونوں رائے اللہ کے ہاں درست ہیں، لہذا دونوں ہی ٹھیک ہیں، دونوں پہ ہی اجر ملے گا. اصل میں تو ایک ہی رائے درست ہوتی ہے، لیکن جو اس کے خلاف جائے گا اس کو بھی اجر ملے گا، اور قیامت کے دن اللہ حکمن اس کو بھی قبول کر لیں گے، اس کو بھی درست قرار دے دیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ دونوں کو ہی درست قرار دے رہے ہیں، دونوں پہ ہی راضی ہیں، تو پھر آپ کو میرے بھائی کیا پریشانی ہے. تو وہ بھی یقینی حکم ہی ہو گیا اس اعتبار سے کہ ثواب اس پہ بھی مل رہا ہے، اس اعتبار سے وہ بھی یقینی ہے. باقی اللہ نے یہ اختلاف رکھا کیوں ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں جو میں بیانات میں بتاتا رہتا ہوں کہ بعض چیزوں میں اللہ چاہتے ہیں کہ لچک پیدا ہو. دیکھیں بعض دفعہ اختلاف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے امام کے قول پہ ضرورت کے وقت فتویٰ دے دیا جاتا ہے. جیسے اگر کسی عورت کا شوہر گم جائے تو امام ابو حنیفہ کے ہاں
کوئی راستہ نہیں ہے، وہ عورت ساری زندگی صبر ہی کرے گی۔ امام مالک کی رائے یہ ہے کہ 4 سال انتظار کر کے عدالت سے نکاح ختم کروا سکتی ہے۔ تو اب ایسی شدید ضرورت جب پیش آئی، جنگوں میں لوگ گھومنے لگے، تو اگر اس مسئلے میں علماء کا اتفاق ہو جاتا تو کتنی پرابلم ہوتی۔ تو اس لیے حنفیہ نے امام مالک کے قول پہ فتویٰ دے دیا۔ تو جب اجتماعی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں دوسرا قول اگر ملتا ہے تو اس پہ بھی فتویٰ دینے کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایک بڑی آسانی اس میں یہ، اور بھی بہت سارے اس کے یعنی حکمتیں ہیں جو علماء وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں۔